میں نہیں جانتا اس وقت آپ کس حال میں ہیں، کس کیفیت میں بیٹھے ہیں اور کس امید سے موبائل ہاتھ میں لیا ہے، لیکن ایک بات دل سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ سب ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کے دل میں وہ تسلی ضرور ملے گی جس کی آپ کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، جیسے ہر طرف اندھیرا ہے اور روشنی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ کمرے کی خاموشی بھی میں تم موبائل ہاتھ میں لیے، لیکن اصل میں تمہارے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ دنیا کی نظر میں تم مسکرا رہے ہو، انسٹاگرام پر تصویریں جگمگا رہی ہیں، بہت سا سٹیٹس لگایا ہوا ہے، لیکن دل میں تو اندر سے خالی ہے۔ رات کے اندھیرے میں بہتے ہوئے وہ آنسو جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ایک رب ہے جو انہیں گن رہا ہے۔ ایک رب ہے جو آنسو گن رہا ہے، رب جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہاری ہر دھڑکن، ہر آہٹ، ہر خاموشی، ہر چیز کو سنتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے کتنا دکھ چھپا ہے اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی کثرت کو کیسے سہلانا ہے۔ دنیا والوں کے پاس وقت نہیں ہے، وہ صرف تمہاری ہنسی دیکھنا چاہتے ہیں اور صرف تمہاری کامیابی پر تالیاں بجانا چاہتے ہیں، لیکن جب تمہارے کندھے جھک جاتے ہیں اور جب تمہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے ہمت کرو، دنیا کہتی ہے ہمت کرو، مضبوط بنو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کندھے بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بنے، تمہیں بھی ٹوٹنے کا حق ہے، تمہیں بھی رونے کا حق ہے، لیکن یہ مت بھولو تمہارا رب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یعنی وہ کام، جو تکلیف اور جو ٹوٹ پھوٹ تم پر آئی ہے، وہ سب تمہارے اندر برداشت کرنے کی طاقت موجود ہے، اور اگر کبھی لگے کہ اب مزید نہیں ہے اٹھا سکتا تو یقین کرو وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی مدد قریب آ جاتی ہے۔ بس ایک بار سجدے میں گر کر کہہ دو اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں، تو سنبھال لے گا مجھے۔ پھر دیکھو جہاں تمہاری ہمت ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تم دعائیں کرتے ہو بار بار، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ اللہ سن ہی نہیں رہا، تمہارے لفظ صرف لفظ ہیں لگتے ہیں۔ تم شاید سوچتے ہو کہ اللہ نے مجھے بلا دیا ہے، لیکن نہیں، وہ رب تو ہر لمحہ تمہیں سن رہا ہے۔ وہ سانس بھی سنتا ہے جو ٹوٹ ٹوٹ کر نکلتی ہے، وہ تمہاری وہ خاموشی بھی سنتا ہے کہ جب تم کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ تمہاری وہ چیخیں بھی سنتا ہے جو دل کے اندر قید رہتی ہیں۔ یہی وہ رب ہے جو تمہیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ میری رحمت سے بھی کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ میں ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ دنیا والے وہ تمہیں سن سن کر تھک جاتے ہیں، وہ تمہاری بات کو بور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ وہ تمہارے ہر لمحے کو گنتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں، ایسے رستے کھولتا ہے جن کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی کوئی اجنبی تمہارے لیے مددگار بن جاتا ہے، کبھی کوئی دعا رستہ کھول دیتی ہے، کبھی دل میں سکون کا ایسا چراغ جل اٹھتا ہے کہ جس کی خبر خود تمہیں
خود تمہیں اس کی خبر نہیں ہوتی. اللہ صرف تمہیں آزماتا. اسلام اللہ تمہیں آزماتا نہیں ہے، وہ آزمائش کے بیچ میں اپنی محبت کی جھلک بھی دیتا ہے. کبھی وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو کہ میں نے یہ سب کیسے سہ لیا. کبھی وہ تمہارے دل میں ایک عجیب سا یقین ڈال دیتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہی تو اصل سکون ہے. سوچو ذرا، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تمہارے سب منصوبے ٹوٹ گئے، سب خواب بکھر گئے، لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہوا کہ زندگی نے نیا موڑ لے لیا، اور بعد میں تم نے سوچا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا. یہی اللہ کی حکمت ہے. یہاں آج کی نسل سب سے زیادہ ٹوٹتی ہے. سوشل میڈیا پر سب کو چمکتا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دل خالی ہے. باہر کی چمک میں اندر کے اندھیرے چمک رہے ہیں، اور جب اندر کا شور بڑھ جاتا ہے تو کوئی سننے والا نہیں ملتا. لیکن اللہ وہ تمہاری خاموش چیخوں کو بھی سنتا ہے، وہ تمہاری تنہائی کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جب سب چھوڑ جاتے ہیں تو تم کتنا ٹوٹ جاتے ہو، اور وہی تمہیں سنبھالتا ہے، وہی تمہیں پھر سے سنبھالتا ہے. میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں. اور میں پھر دیکھو کہ اللہ کیسے تمہیں سکون دیتا ہے. یاد رکھو، آزمائش سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کی ایک شکل ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ. وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی دعاؤں کو مضبوط کرو، اپنا دل جھکا دو. جھکا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے. کبھی کبھی وہ تمہیں دیر سے دیتا ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ تم حیران رہ جاتے ہو. وہ تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے یہاں، اس لیے کہ اگر تم تھک گئے اور تمہارا دل ہار مان چکا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو یاد رکھو کچھ بھی ختم نہیں ہوا. اللہ ہے نا وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک بچایا. وہ تمہیں ضائع نہیں کر رہا. بس تھوڑا سا صبر کرو اور تھوڑا سا یقین کرو، کیونکہ اس کی مدد قریب ہے. تم دیکھو گے ایک دن جب تمہیں پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو کہو گے واقعی میں یہاں ٹوٹتا ہوں، وہیں سے اللہ نے مجھے دوبارہ بنایا ہے. میں اپنی زندگی کا خاتمہ سمجھ رہا تھا، وہی میری زندگی کی نئی شروعات بن گئی. وہ آنسو جو میں نے گمنام راتوں میں بہائے تھے، وہی میری دعاؤں کا سرمایہ بن گئے. اور وہی کمزوری جو میں اپنے اندر محسوس کرتا تھا، وہی اللہ کی مدد سے میری سب سے بڑی طاقت بن گئی. تم جانتے ہو کیونکہ اللہ جب توڑتا ہے نا تو وہ برباد کرنے کے لیے نہیں توڑتا، وہ اس لیے توڑتا ہے تاکہ تمہاری جڑوں میں سے غرور نکل جائے، تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تاکہ تم سجدے میں زیادہ دیر گرو، تاکہ تم دنیا والوں پر نہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرو. پھر دیکھو وہ تمہیں ایسا بنا دے گا جو تم نے خود بھی کبھی سوچا نہیں تھا. تمہارے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نیا صبر، ایک نیا یقین پیدا ہوگا. دنیا کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، دنیا کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ختم ہو گیا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب سنبھالتا ہے، اللہ جب اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں. وہ تمہیں ایسے اٹھاتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے. اور یہ سب کچھ صرف
اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ تمہاری اصل طاقت کون ہے. تمہارا مال، تمہارے تعلقات یا تمہاری پلاننگ نہیں ہے. تمہاری اصل طاقت صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے. وہ کبھی نہیں بے سہارا تمہیں چھوڑتا. آج کی جنریشن ہم سب سے زیادہ جلد باز ہے. ہم جانتے ہیں سب کچھ فوراً مل جائے. ہم چاہتے ہیں دعا مانگے اور اگلے لمحے قبولیت کا پیغام ہمیں فوراً مل جائے. ہم چاہتے ہیں کہ فلاں کی خواہش کریں، وہ کامیابی ہمارے قدموں میں آ جائے. چیز کی خواہش کریں اور وہ ہمارے قدموں میں آ جائے. اگر اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی چیز لکھ دی ہے تو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میرے رب نے لکھی ہے. اگر اس نے نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں وہ چیز نہیں دلا سکتی، کیونکہ وہ میرے رب نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھی. اصل سکون جب تمہارے اندر آتا ہے تو دل میں کہہ دیتے ہو یا اللہ میں تمہیں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، اب تو ہی بہتر فیصلہ کر دے. اور جب تم یہ سپردگی سیکھ لیتے ہو تب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے بوجھ واقع تمہارے کندھوں کے لیے نہیں تھی. تمہارا کام صرف چلتا تھا، سہارا دیتا تو ہمیشہ اللہ کا نظام تھا. تمہیں یاد ہے وہ لمحہ جب تم نے سوچا تھا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن آج تم زندہ ہو، آج بھی سانس لے رہے ہو، اور آج بھی رب نے تمہیں موقع دیا ہے. کیا یہ سب ایک معجزہ نہیں؟ ہاں، اگر تم اب بھی زندہ ہو، تمہارا رب تمہیں اب بھی چاہتا ہے. وہ نہ چاہتا تو شاید تم کب کے ختم ہو جاتے ہوتے. تو سوچو، اگر وہ اب تک تمہیں سنبھال رہا ہے تو آگے بھی وہ تمہیں ضیاع نہیں کرے گا. بس تمہیں اپنی امید کو زندہ رکھنا ہے. کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اب، لیکن وہ لمحے تمہارا رب تمہیں اندر سے یہ احساس دلاتا ہے کہ تم تھک سکتے ہو، لیکن میں نہیں تھکتا. تمہارے پاس طاقت ختم ہو سکتی ہے لیکن میری رحمت ختم نہیں ہو سکتی. یہ جملہ کتنا بڑا سہارا ہے. دنیا میں سب تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایک ہستی ہے، ایسی ہے جو کہتی ہے میں ہوں تمہارے ساتھ. اور یہی جملہ جو ایک ٹوٹے ہوئے کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے. اور دیکھیں، اللہ جب سنبھالتا ہے تو وہ صرف تمہیں نہیں سنبھالتا، وہ تمہارا دل کو بھی جھکا دیتا ہے، وہ تمہارے اندر سکون بھی ڈال دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں خود اپنے قریب کر دیتا ہے. تمہارے اندر کی وہ بے قراری، وہ بے سکونی، وہ اندھیرا، وہ سب اس کے قربت سے روشنی میں بدل جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی محفل میں بیٹھے ہو، سب ہنس رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، لیکن تمہارا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. تمہاری ہنسی نکلتی ہوتی ہے، تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. تم سوچتے ہو کاش کوئی مجھے سمجھ لیتا، لیکن کوئی نہیں سمجھتا. لیکن اللہ وہ ہے جو تمہارے دل کو تم سے زیادہ جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں انسان کے دل کے، یعنی وہ تمہارے ان خوابوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی زبان پر آتے ہی نہیں. پھر تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں نا امید ہوتے ہو؟ کیا وہ رب جس نے تمہیں بار بار سنبھالا ہے وہ اب تمہیں چھوڑ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں. کبھی تم نے سوچا ہے کہ سجدے میں بہنے والے آنسو کہاں جاتے ہیں؟
وہ زمین پر گرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آنسو اللہ کے جہاں جاتے ہیں، وہ کبھی دعا کی شکل میں، کبھی سکون کی شکل میں، اور کبھی قبولیت کی صورت میں واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے لوگ اصل میں خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جتنا ٹوٹتا ہے وہ اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اپنے غموں میں دب کر ٹوٹ جائے، رہ جائے، یا پھر اپنے غموں کو دعا میں بدل دے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور دعا وہ ہتھیار ہے جو ناممکن کو ایک سیکنڈ میں ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ راج ہے جو ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ طاقت ہے دعا کی۔ کیا تم جانتے ہو؟ کیونکہ دعا انسان کے رب کے ساتھ براہ راست گفتگو ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ میری مدد کر، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ تمہاری روح کی پکار ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے، کبھی اللہ اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ ہمیں دعا لازمی کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔